کہ کسی مومن پر 40 دن نہیں گزرتے، کسی مومن پر 40 دن نہیں گزرتے مگر اس پر حدیث نفس کی کیفیت واقع ہو جاتی، تو اسے چاہیے ہر 40 دن مکمل ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھے، کیونکہ نماز کا نام ہی اس واقعے سے منسوب حدیث نفس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان راتوں میں انسان جہاں نمازوں کے تعلیمات کو حاصل کر رہا ہے کہ کوئی ایسی نماز، کوئی ایسی دعا انسان کے لیے میسر ہو کہ جو اس کے حالات کو تبدیل کر دے، تو یاد رکھیے ایک دفعہ انسان کی ذمہ داری یہ بھی کہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے خدا سے رابطہ مستحکم کرے، ایک طرف ذمہ داری یہ بھی کہ انسان اپنے گناہوں پر خدا سے مغفرت بھی طلب کرے، اور پھر مغفرت طلب کرنے کے اعتبار سے ایک ذمہ داری اور بھی کبھی کبھار ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان میں، جو ہم کل بھی بیان کر رہے تھے کہ مجلس میں آئے تو انداز اور ہے، گھر میں آئے تو انداز اور ہے، اور ایک کیفیت وہ جو انسان کو وسوسے میں ڈالتی ہے۔ میں بہت تفصیل میں جائے بغیر اشارے کروں گا کہ شیطان ایک قوت ہے، ایک مخلوق پروردگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شیطان کا بہکانا تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اولاً انسان کی جو گمراہی ہے، انسان کے جو مسائل ہیں خدا سے دوری کے، اس میں پہلا مسئلہ انسان کا ہوائے نفس کا ہے، دوسرا مسئلہ دنیا سے محبت کا ہے، اور تیسرا مسئلہ تب کہیں جا کر شیطان مردود کا ہے۔ ہم باقی 2 کو چھوڑ کر خالی شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور نفس کی اصلاح کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک نماز حدیث نفس ہے جو اس سے پہلے بھی شاید کبھی بیان ہوئی اسی منبر سے، لیکن اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک نماز، ایک مخصوص دعا اور ایک مخصوص طریقہ عمل، 3 باتیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ مسئلہ پیش آیا حدیث نفس کا۔ حدیث نفس کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ نفس کی نئی کیفیت، حدیث معنی خبر، نئی خبر، نیا حادثہ۔ حدیث نفس کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ نفس کی نئی حالت، یا یوں کہا جائے کہ کبھی کبھی انسان اٹھتا ہے فجر کے وقت میں، طبیعت ذرا سا عبادت کے لیے مائل نہیں ہو پا رہی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مقدس مقام پر پہنچ کر بھی عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، تو کبھی اگر کیفیت ایسی پیدا ہو جائے، حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا، مگر آپ کا سوال عصمت کے اعتبار سے ہے، میرے اور آپ کے مسائل غیر عصمت کے اعتبار سے ہیں۔ آپ کا سوال کہ پروردگار مجھے نفس میں حدیث کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل و امام فرماتے اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ پیغام رب پہنچایا کہ آپ کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کلمے کو زبان پہ جاری کیا اپنے حدیث نفس کو دور کرنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں یہ اصل نزول لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا واقعہ ہے۔ جب بھی کبھی کیفیت پیدا ہو ایسی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا جائے امام کے الفاظ، تو حدیث نفس، وسوسہ نفس انسان کا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیتے ہیں کوئی نارمل، طبیعت ہلکی سی خراب ہوئی ہے تو آپ نے لے لی نارمل کوئی پین کلر استعمال کر لیا، کبھی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ گئے ڈاکٹر کے پاس اور اس نے آپ کو اینٹی بائیوٹک جنریشن 3 دی، 2 دی، 1 دی، جیسے جیسے آپ کی طبیعت تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بہت ہائی مسئلہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان بجائے اس کے کہ وہ اورل استعمال کرے انجیکشن پہ چلا جاتا ہے۔ تو 3 کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی بات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسری بات امام فرماتے ہیں، خاص طور سے یہی امام یعنی امام صادق علیہ السلام کے الفاظ کہ کسی مومن پر 40 دن نہیں گزرتے، کسی مومن پر 40 دن نہیں گزرتے مگر اس پر حدیث نفس کی کیفیت واقع ہو جاتی، تو اسے چاہیے ہر 40 دن مکمل ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھے،
کیونکہ نماز کا نام ہی اس واقعے سے منسوب حدیث نفس. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حدیث نفس کی قربتاً الی اللہ، اور چونکہ معصوم سے روایت ہے تو سنت قربتاً الی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ معصوم کا قول بھی اور معصوم کا عمل بھی اور معصوم کا خاموش رہنا کسی عمل کے مقابل، یہ تینوں حجت ہیں. تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حدیث نفس کی قربتاً یا سنت قربتاً الی اللہ. طریقہ اس کا بالکل عام نماز فجر کی مانند ہے، لہذا یہ کبھی بھولنے والی بات ہوگی بھی نہیں کہ کوئی خاص دعا ہو، کوئی خاص آیت ہو تو مجھے یاد رہے، نہ یاد رہے تو کیسے پڑھوں گا پھر میں. 2 رکعت نماز 40 دن پہ معمول بنا لیجئے کہ ہر 40 دن پورا ہونے سے پہلے 1-2 رکعت نماز حدیث نفس کی لازماً پڑھ لیا کیجئے. اس کے بعد تیسرا مسئلہ، امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور امام علیہ السلام نے حدیث نفس یا دفع وسواس کے حوالے سے اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص آ کر شکایت کرتا ہے حدیث نفس، وسوسہ شیطانی اور قرض کی زیادتی، یہ 3 باتیں اس نے بیان کی. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کہو توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور آخر میں وہی جملہ کہ جو آپ پڑھتے ہیں کبرہ تکبیرہ تک کی مکمل دعا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تکبیرہ. ابھی جو آپ نے خود سماعت کیا دعائے افتتاح میں غالباً یہ جملہ موجود ہے، تو یہ آپ اس سے بھی نقل کر سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعاؤں میں لوگ کہتے ہیں مولانا کچھ ہاتھ پھیر دیجئے، ہوتا ہے کبھی کبھی. یہ ہاتھ پھیرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ ویسے تو مستحب ہے کہ انسان جب نماز تمام کرے تو تعقیبات کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ جو سجدگاہ خاک کربلا کی بنی ہوئی ہو تو اس پر اپنے ہاتھ کو مس کرے، یا اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر، اپنے چہرے پر اور اپنے جسم کے ظاہری حصے پر مس کرے. یہ بھی شامل مستحبات ہے. تو انسان کی کیفیت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہاتھ مس کیا جائے. تو روایت سن لیجئے کہ ویسے تو انسان کتنا ہی مریض کیوں نہ ہو، اگر طبیب ہاتھ نہ لگائے تو کوئی علاج کہاں سے کیا اس نے؟ اور طبیب آ کر ہاتھ لگائے، دیکھے سر ٹھنڈا ہے، گرم ہے، سینے پر آواز تو سانس میں نہیں آ رہی خراب والی، یہ تمام باتیں ہیں اس پہ چیک اپ کیا جائے. ایسے ہی ایک دعا ہے کہ جو انسان کے وسوسے کے چیک اپ کے لیے ہے. بیان کروں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بسم اللہ و باللہ محمد الرسول اللہ. جملہ مکمل ہو گیا. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم امسح انی ما احذر. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ اللہ کے نام سے، باللہ اللہ کی ذات سے، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ختمیہ مرتبت کے واسطے سے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی ہمت کوئی طاقت نہیں سوائے اس ہمت اور طاقت کے جو اللہ علی عظیم سے عنایت ہوا کرتی ہے. اللہم اے پروردگار، امسح انی ما احذر، پروردگار مسح کر دے، دور کر دے، نکال دے ہر اس شے کو اس سے میں اپنے اندر خوف محسوس کرتا ہوں. کہ یہ جملہ زبان سے کہیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 1 مرتبہ پڑھیے، پھر 3 مرتبہ اپنے شکم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس جملے کی 3 بار پھر تلاوت کیجیے. 1 بار سینے پر اور 3 بار شکم پر. یہ تو بات بہت طویل ہو گئی کہ بہرحال وسوسہ نفس کا ایک بہت بڑا مسئلہ. انسان نماز پڑھنے کھڑا ہوا نہیں کہ وسوسے آنا شروع ہوئے نہیں. ایسے انتظار میں رہتے ہیں وسوسے کہ جیسے ہم شاید نماز کے ختم ہونے کے انتظار میں ہوں. ویسے وسوسے نماز کے شروع ہونے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ نماز شروع کیجئے، اس سے پہلے کوئی خیال نہیں آ رہا. جیسے ہی آپ نے نیت
تکبیرۃ الاحرام کہی، اس کا مطلب ہے کسی کو تکلیف ہوئی۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو کسی کو تکلیف ہوئی، اب جس کو تکلیف ہوگی تو وہ آپ کو اطمینان کی حالت میں رہنے نہیں دے گا۔ اس لیے بہرحال ذمہ داری میری بھی اور آپ کی بھی کہ اپنی عبادات کے ساتھ شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے ان تمام دعاؤں سے استفادہ کریں جو اہل بیت اطہار نے عطا فرمائی ہیں۔ اور اب آئیے ان مسائل کے ساتھ، ہم کل لفظ کرامت پر آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کرامت ہوئی؟ صلوات پڑھے محمد عالم، نہیں ہوئی؟ مکتب عقل اور مکتب عشق کے درمیان کا سفر تھا، اور وہ طے کرتے کرتے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کرامت تک پہنچے تھے، مگر مکتب عقل اور مکتب عشق کے درمیان ایک کیفیت جو اسلام نے قائم کی، وہ پھر ریپیٹ کرتے ہوئے ایک جملے میں، کہ ایک مکتب عقل کی بنیاد پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ باہر سے خدا کو پہچانا جائے، پتھر کو دیکھ کے خدا کو پہچانے، چاند کو دیکھ کے خدا کو پہچانے۔ گرچہ یہاں بھی ایک مسئلہ موجود ہے، ایسے ہیں افراد ناسمجھ جو کہتے ہیں کہ ہم تو جو محسوس ہو اس کو سمجھ سکتے ہیں، جو محسوس نہ ہو اسے نہیں سمجھ سکتے، یعنی کہ جو محسوسات سے باہر ہے وہ خدا سمجھ میں کیسے آئے؟ اس کے لیے بہت آسان سا جواب ہے، ان سے پوچھئے آپ نے انسان کی تاریخ میں جملہ استعمال کیا کہ انسان سینکڑوں نہیں ہزاروں برس پہلے ایسے رہتے تھے، پھر مل کے رہنا شروع کیا، پھر ان کے بعد ان میں بادشاہت کا شوق پیدا ہوا، غلامی کا انداز آیا۔ ان سے پوچھئے آپ نے سینکڑوں سال پہلے کے انسان کو مس کیا ہے؟ کیا آپ نے ہزاروں سال انسان کے پہلے جو تہذیب تھی اس کو آپ نے ہاتھ لگا کے دیکھا؟ کیا اس کے اندر داخل ہوئے؟ تو کہتے نہیں، ہم نے آثار سے پہچانا ہے۔ خوب، اگر آثار سے انسان کی تہذیب پہچانی جا سکتی ہے تو آثار سے انسان کا خالق کیوں نہیں پہچانا جا سکتا؟ تو آثار سے ہی انسان کے خالق کی پہچان کا ایک طریقہ، بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو خدا پرستی کی باتیں، میں اشارہ کر چکا، جملہ مکمل کروں گا، کہ وہ دین کا نظام تو اس لیے قائم کر دیا گیا کہ خوف، اس کا مطلب جو جتنا بڑا مومن ہے اتنا خوف زدہ ہو، اور جب خوف نہ ہو تو خدا نہ ہو، جب خوف نہ ہو تو خدا نہ ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی بت پرست بھی خوشی مناتے تھے، خوف نہیں، خوشی مناتے تھے، تو خوشی کے دوران بھی اپنے بتوں کے آگے آگے سجدہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی سرشت میں شامل ہے کہ حالت خوف میں ہی نہیں بلکہ حالت خوشی میں بھی کوئی خدا ہو جس کی بندگی کی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ کہا جی وہ حالت خوف ایک توجیہ پیش کی گئی، ایک توجیہ پیش کی گئی نہیں، حالت خوف نہیں، حالت جہل۔ یہ جاہلوں کا انداز تھا کہ خدا کی بات کرنا شروع کر دی۔ جواب بڑا آسان ہے، اگر جاہلوں کی بات مذہب کی تبلیغ ہوتی تو پھر مذہب کے سارے ماننے والے جاہل ہوتے، کوئی ان میں عالم ہوتا ہی نہیں، پھر خدا کتابیں کیوں بھیجتا؟ کتابوں کا جاہلوں سے کیا تعلق ہے؟ اور اتنا بڑا احسان ہے کہ خدا کو ماننے والے تمام مذاہب اہل کتاب یعنی کتاب والے کہلاتے ہیں، اور ہم نے آج تک کسی کسان کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی۔ کتاب اسی کے ہاتھ میں ہے جو پڑھنا جانتا ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے، کوئی مدرسے گیا ہو کہ نہ گیا ہو، اسکول گیا ہو کہ نہ گیا ہو، کسی ادارے میں تعلیم حاصل کی ہو کہ نہ کی ہو، جب قرآن سے وابستگی ہو گئی تو کتاب والا ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ تو یہ تو ان افراد کے نقطہ نظر پر اشارہ تھا کہ جو خدا کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کر کے اپنے آپ کو خدا کے معاملات سے الگ کرنا چاہتے، ورنہ انسان اگر سمجھدار ہو تو کیا ابو علی سینا، ارسطو، آئنسٹائن جیسے افراد نے خدا کو نہیں مانا؟ ایک نظریہ، ایک قانون کی دریافت کیا انسان کو اس قانون کے بنانے والے کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتی؟ ایسا نہیں۔ اس لحاظ سے
خدا کی پہچان ایک ذمہ داری، خدا کی پہچان بذریعہ عقل ہو، مکتب عقل والے کہتے ہیں۔ خدا کو پہچانو اشیاء کائنات دیکھ کر، مکتب عشق والے، سیر و سلوک والے کہتے ہیں خدا کو پہچانو خود خدا کے ذریعے سے۔ اس لیے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ یا امام علیہ السلام کے دعائے عرفہ کا جملہ پڑھ لیجئے، یا پڑھ لیجئے مولا متقیان کا وہ جملہ کہ فرماتے ہیں میں نے کسی شے کو دیکھا نہیں مگر یہ کہ اللہ کو اس کے ساتھ دیکھا، اس سے پہلے دیکھا، اس کے بعد دیکھا۔ یا اور آسان کر لیتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اللہ کی ایسی بندگی کرو عبد اللہ کا انکا تراہ، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، پہاڑ کو نہیں، آسمان کو نہیں، زمین کو نہیں، چاند تاروں کو نہیں، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔